جو آیت میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان للہ من فی السماوات الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، کوئی اس ملکیت میں شریک نہیں ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن لوٹ کے تم میرے پاس آؤ گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے تھے، تم کتنے رسول اللہ کے باادب تھے، کتنی گستاخیاں تم کرتے تھے، میں تمہیں خبر دوں گا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، گرجاک کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا خالد گرجاکی، ان کے بھتیجے سے اسد اللہ صاحب، یہ ایک صنعت کار تھے، یہ پنکھا سازی کا کام کرتے۔ وہاں کے ایک مولوی نے شرارتن ایک ایسا نعرہ لکھوا دیا ان کے گیٹ کے اوپر جس میں شرک کی بدبو آتی تھی، المدد یا رسول اللہ، جبکہ مدد کے قائل ہم صرف اللہ کی ذات سے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملازم کو کہا اسے دھو دو، ہم نے کیا الجھنا ہے۔ وہ ملازم دھونے لگا تو مولوی صاحب نے جا کے مسجد میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کے نام کو مانجے کے ساتھ جو ہے نا دھو کے یہ نالی میں پھینک رہا ہے۔ لوگ مشتعل ہو گئے، اور وہاں بالکل ساتھ ہی تھانہ گرجاک تھا، وہاں کی انتظامیہ دیکھ رہی تھی ساری اس خباثت کو، لیکن لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئی، اور اس نے بڑی عقل مندی کی اور انہیں اپنی پولیس کی وین میں بٹھا کے یہاں ماڈل ٹاؤن لا کے بند کر دیا۔ یہ معیار ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کا نام لے کے ہم اپنی خباثتیں چلائیں، آپ کا نام لے کے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھریں، آپ کا نام لے کے لوگوں کو لڑوائیں۔ نبی مکرم اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کا نام لے کے لوگوں کو قتل کروائیں، لوگوں کو گولیاں مروائیں۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ، ہماری حکومتیں اس جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ جو خبیث ایسا کام کرتا ہے اسے تو پورے پروٹوکولز کے ساتھ دوسرے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، اسے تو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے اسے گستاخ قرار دے کے مار دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں؟ آج کی مجلس میں یہی عرض کروں گا، اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی کسے کہتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ادب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اس سورت کی آغاز کی آیات ساری کی ساری اللہ نے اپنے حبیب کریم کے ادب کے متعلق بیان فرمائی۔ ان میں سب سے پہلا ادب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں مخاطب انسان نہیں ہے، مخاطب ایماندار ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، انہیں مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہو اس سے اپنے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ رسول اللہ کا ادب یہ ہے، آپ دیکھیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں ایک پلاننگ بناتے ہیں، آپ اپنے گھر میں لوگ سب اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو آپ کی کفالت میں ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں ہم گھر کا انتظام اس طرح چلانا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص آپ کے بیٹوں میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کی زوجہ میں، جو آپ کے زیر کفیل ہیں، جنہوں نے آپ کو بڑا بنایا ہوا ہے، جہاں اللہ نے آپ کی حیثیت بنائی ہے، وہ کہے کہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک لیکن ہم ایسا کریں گے، کیا اس گھر کا نظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے؟
اور رسول اللہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ رہبر کہتے ہیں لے کے چلنے والے کو، رستہ دکھانے والے کو، مرشد کہتے ہیں رستہ دکھانے والا۔ یہ آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، ایئرپورٹ سے ایک شخص ساتھ بیٹھتا ہے جو مختلف ہوٹل کی انہیں تفصیل دی جاتی ہے، فلاں فلاں سواریاں فلاں ہوٹل پہ۔ عربی زبان میں اس بیٹھنے والے شخص کو مرشد کہتے ہیں کہ یہ ہر بندے کو اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ رسول اللہ ہمارے مرشد ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں جا رہی ہو، میں تمہیں پکڑ کے جنت کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس اعتبار سے نبی مکرم صرف ہمارے مرشد ہیں، ہمیں انہوں نے رستہ دکھایا، ہم اس رستے پہ چلیں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فتح کے اندر فرمایا نبی مکرم کے متعلق، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم پہ کیا فریضہ ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول میں نے بھیج دیا جو آپ کو خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، رستہ بتاتا ہے، جنت کا رستہ بتاتا ہے، جہنم سے ہمیں بچاتا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پہ ایمان لانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی عزت و احترام بھی کرنا ہے۔ عزت و احترام کیا ہے کہ جو بڑا کہتا ہے وہ مانے، اسے عزت احترام نہیں کہتے کہ باپ بات کر رہا ہو، سارے بچے درمیان میں بول رہے ہو نہیں ابو اس طرح، نہیں ابو اس طرح، نہیں ابو اس طرح نہیں ہوتا، اسے ادب نہیں کہتے، اس سے گھر نہیں چلتا۔ اور ہمارے سارے لوگوں کے باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان بھی ہو جائیں تو رسول اللہ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَتُوَقِّرُوا، رسول اللہ کی عزت کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ کیا ہم رسول اللہ کی عزت کر رہے ہیں؟ آپ کی بات سے آگے تو نہیں بڑھ رہے۔ آج جو بھی مسلمان اٹھتا ہے، خصوصاً بر صغیر کا، کوئی کام کرنے لگے کہیں یہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، اللہ نے، رسول اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی، کہا اس میں حرج کیا ہے؟ ہر آدمی یہ زبان اپنی سے کہتا ہے حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ایک دین کو جس کا نام اسلام ہے، اور اس دین کو مکمل کر دیا جناب محمد الرسول اللہ پہ۔ اور جس دن آپ حجۃ الوداع کے اندر 10 ذی الحج تھا اور قربانی کا دن تھا، منا کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا، اللہ نے مجھے یہ بات کہہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کے اندر ارتقاء نہیں ہے، اس دین میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لوگو اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ اپنی فیکٹریاں بنائیں، جیسا مرضی نقشہ بنا لیں، آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ اپنی سواریاں بہتر سے بہتر خریدیں، بہتر سے بہتر بنائیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ کی بس فیکٹری اس طرح کی ہونی چاہیے، آپ زراعت کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے تجارت کے امور کیسے چلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں پابند نہیں کیا۔ جو بھی جدت کے اعتبار سے آنے والے وقتوں میں بہتری سے بہتری لا سکتے ہیں لاؤ، لیکن جب دین کا دائرہ آئے گا تو اس میں بہتری وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، اس کے بعد بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ سٹیمپ لگا دیا آخر میں، اس سے آگے کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ جس طرح ایک ایپلیکیشن دی جاتی ہے، ایک حساب دیا جاتا ہے، اس کے نیچے مہر لگا کے سائن کیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا،
یہ دین کے اندر سٹیمپ تھی جو میرے رب نے لگائی اور پیارے نبی نے ہمیں دکھا دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ممکن ہے تمہیں کوئی کہے کہ یہ کام کر لو حرج کیا ہے، ایسے کر لو کیا فرق پڑے گا. تمہیں تمہارا رب کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہے، تمہارے ہر عمل جانتا بھی ہے. رسول اللہ کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی بات سے اپنی بات آگے نہ کریں، بلکہ ایک مقام پہ سورۃ احزاب کے اندر فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. کوئی مرد ہے یا عورت ایماندار نہیں ہو سکتی جب اللہ یا اس کے رسول کی بات آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں ایسے کر لوں تو کیا حرج ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ. جو بھی اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی بات سے ہٹے گا، اس بات کو نہیں سمجھے گا، فقد ضل ضلالا مبینا. وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا. پہلی بات یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. اور یاد رکھیں